تو انہوں نے اپنے شیخ کا لکھا ہوا خط ان کو جو شیخ نے ان کے نام پہ خط لکھا بیروز تھوڑا الفاظ بیروز نیند کو چھوڑ اٹھ جاؤ کمر کس ہو زندگی کا سورج غروب ہونے کے قریب اللہ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا کیا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا جو سورج ہے یہ زندگی یہ سورج غروب ہوتا ہے ایسے ہی انسان جو ہے انسانی زندگی کا سورج کے لیے غروب ہو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ جو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے زندگی کی اس کے لیے ہے کہ اللہ کو راضی کرنا یہ فکر کرنے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کیسے راضی ہوگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر اور اس عمل کے اندر اخلاص بھی عمل ہو اور اخلاص ہو عمل اور اخلاص ساتھ ساتھ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ عمل کرے اور نیک عمل کرے صالح عمل کرے صالح عمل کیا ہے سنت کے مطابق یہ زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے قبل اس کے کہ یہ سورج غروب ہو جائے اندھیرا چھا جائے موت آ جائے اور اندھیرا چھا جائے اس سے پہلے رب کو راضی اللہ کو راضی اللہ کو راضی کرے یہ نیند کو چھوڑنے سے کیا ہوگا غفلت کی نیند کو چھوڑ دو بیدار ہو جاؤ کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے 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 اس کے لیے محنت اور کوشش تو اصلاح کی کوشش اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح پانی کو جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے لوہا آلود ہو جائے لوہے کو اگر پانی لگے لوہا آلود ہو جائے ایسا ہی فرمایا کہ گناہ کرنے سے دل آلود ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے بالکل اسی طرح گناہ کرنے سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے چھری کو چاقو کو ٹوکے کو تو یہ جب پھر وہ صحیح معنی میں کاٹتا ہے وہ کام صحیح نہیں کرتا پھر اس کو مٹی میں ڈالنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مٹی وہ لوہے کو ڈال دیتے ہیں پھر دو بندہ جو ہے نا بڑا ہتھوڑا لے کر اس کو مارتا ہے جب مارتا ہے تو زب چھٹ جاتا ہے تو جب دو تین دفعہ ایسا کرتا ہے تو وہ دوبارہ کاٹنے کے قابل ہو جاتا ہے زب اتارے لے جائے بقرعید قریب آ گئی تو گھر والے فکر کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیزیں گھر کے اندر کاٹنے کے جو آلے ہیں ان کو تھوڑا کیا کرو دھار لگا تاکہ کاٹیں تو فرما کہ جس طرح پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسا ہی گناہ کرنے سے دلوں کو زنگ لگتا ہے جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو لوہا کام نہیں کرتا اور جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے دل کام نہیں کرتا دل کے کام نہ کرنے کی علامت ہے
کہ نماز میں دل نہ لگے، تلاوت کرنے میں دل نہ لگے، تلاوت کرنے میں دل نہ لگے، ذکر و اذکار کرنے میں دل نہ لگے، اچھی مجلس میں دل نہ لگے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل جو ہے نا یہ کیا ہو گیا، زن آلود ہو گیا، دل جو زن آلود ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی صفائی کیسے ہو؟ جب دلوں کو زن لگتا ہے تو دلوں کی صفائی کیسے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دلوں کو زن لگنے کی مثال، دلوں کو زن لگنے کی مثال قرآن ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دل زن آلود ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے، بد کردار کی وجہ سے ان کے دل کیا ہو چکے ہیں، زن آلود ہو چکے، دل زن آلود ہو چکے۔ تو اب یہ کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جب وہ دل زن آلود ہو جائے اس کی صفائی کیسے ہو؟ یہ ہے اصل یاد رکھنے کی بات۔ یہ تو بندہ ہر بندہ شکایت کرتا ہے، شکوا کرتا ہے جی دل نہیں لگ رہا، جی ہاں دل ہمارا پریشان ہے، ارے دل نہیں چاہ رہا، دل پریشان ہے، دل پریشان ہے، دل پریشان ہے۔ بچہ بھی شکوا کرتا ہے، بڑا بھی کرتا ہے، جوان بھی کرتا ہے، نمازی بھی کرتا ہے، غیر نمازی بھی کرتا ہے، ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہے کہ جی دل پریشان ہے، دل میں خوشی نہیں۔ یہ تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس پریشانی کا علاج کیا ہے، یہ پریشانیاں کیسے دور ہوں، دل کا اثر کیسے اترے گا، یہ فکر کرنی ہے، یہ سوچنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زن آلود دل کے جو ہے دل کا علاج کیسے ہوگا اس کے 3 نسخے ہیں، ان نسخوں پر عمل کرنا ہے۔ ایک بندہ ڈاکٹر کو چلا گیا اور ڈاکٹر کی پوری تدریس ہوئی، جی ہاں آپ کو یہ بیماری لاحق ہے، آپ کو یہ بیماری لاحق ہے، یہ بیماری لاحق ہے، نفس پکڑ کے ڈاکٹر کہتا ہے۔ اب یہ کہ آگے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ چلو آپ کو جو ہے نا یہ دوائی استعمال کریں گے، کہ مجھے تو سب میں چکر آتا ہے، پڑھتے پڑھتے چکر آ جاتا ہے، کھیلتے کھیلتے چکر آ جاتا ہے۔ حکیم جی نے کہا جی آپ کو جو ہے نا خمیرہ گاؤں زبان، خمیرہ گاؤں زبان امبلی استعمال کرنا ہو، وہ نہ کر سکے تو خمیرہ گاؤں زبان سادہ استعمال کرنا، یہ جو ہے نا مقوی دل ہے۔ اور آپ کو تیل استعمال کیا جائے، تیل کی مالش کیا جائے تو آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ سرکار ٹھیک ہے، تیل لے لیا، خمیرہ لے لیا اور تیل لے لیا، یہ کون سا تیل، یہ روغن بادام، یہ استعمال، یہ دماغ کی لیا ہے اور جو ہے نا اس کو شوکیس کر رکھی، خمیرہ ہو جاتا اور جو ہے نا تیل ہو جاتا۔ تو اب یہ کہ پھر ہفتہ 2 ہفتے بعد میں آپ کو کچھ نہ پائے نظر نہیں آیا، جی ہاں وہ اصل میں سوچ رہا تھا آپ کے پاس آؤ یا نہ ہو، کیوں فائدہ نہیں ہو دوا سے، ہاں بالکل فائدہ نہیں ہو، آگے اس کو کھایا بھی ہے، کیا نہیں کھایا، کیا کیا اور جھوٹے کھایا، میرا کیسے فائدہ ہو، یہ دوا تو آپ کو دی گئی ہے، کیا اس کو استعمال کریں، تیل لگایا نہیں، کہتے مجھے تو رات کو وہ نہیں آئی نہیں رہی تھی میں تیل نہیں لگا، کیوں نہیں لگا، کہتے کون محنت کرے سب پر دیا مالش میں، اس لیے تیل استعمال نہیں، پھر دماغ ٹھیک ہوا تو دماغ بھی ٹھیک، ارے دماغ تمہارا پہلے سے اس کے علاج بتایا گیا تھا، کیا کریں یہ خمیرہ استعمال کرو، سواد ہوا گیا تھا کے ساتھ، اور رات کو جو سب کا تیل لگا مالش کرके سو جاؤ، دونوں کام میں کیا فائدہ کیسے ہو، کہ مجھے تو آپ کو غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا اور میرا دماغ بھی ٹھیک نہیں ہو، سر کا درد ویسے ویسے بات، اور میرے اوپر غصہ سے کیا ہو، آپ کو تو جو نسخہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط کو دور کرنے کے لیے صحابہ کرام کو جو نسخے بتائے، 3 نسخے، پہلا نسخہ یہ فرمایا کہ ادب اور احترام کے ساتھ سوچ اور سمجھ کر
قرآن کریم کی تلاوت کرو کثرت سے کرو، قرآن کی تلاوت کرو کثرت سے کرو، اس سے جو ہے نا خود بخود آپ کا دل نرم ہوگا اور آپ کا دل آپ کو توبہ پر تیار کرے گا کہ توبہ کر لو، اور دل جو ہے نا صاف ہوگا۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا تو سمجھو دل بدل گیا۔ ایک نسخہ دوسرا نسخہ یہ بتا کہ کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما دے، غلطی ہو گئی، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، اللہ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ دوسرا نسخہ۔ تیسرا نسخہ فرمایا جو اصل میں کہنا چاہ رہا تھا کہ رات کو سوتے وقت موت کو یاد کرو، موت۔ ایک تو یہ سونا یہ عارضی موت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها ويرسل الاخرى۔ یہ جو ہے نا اللہ تبارک یہ موت ہے، یہ کہتے ہیں النوم اخت الموت، کہ نیند جو ہے یہ موت کی بیٹی۔ تو یہ کہ رات کو جب آپ بستر پہ لیٹے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کہ ایک دفعہ مجھے ہمیشہ کے لیے لیٹنا ہے۔ اب تو یہ کہ میں ہاتھ ہلانا کے ہلا سکتا ہوں، کسی کی بات سننا چاہوں سن سکتا ہوں، لیکن یہ کہ اٹھا جاؤ سے پیشاب کی تکاوت تو اٹھ جاتا ہوں یا کوئی آواز دیتا اٹھ جاتا ہوں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لیٹنا جو ہمیشہ کے لیے لیٹنا، پھر میں آگے نہیں کھول سکوں گا، ہاتھ نہیں ہلا سکوں گا، کان میرا جو ہے کام نہیں کرے، زبان بولے گی، آنکھ دیکھے گی، ہاتھ یہ جو ہے ہلانے کے قابل نہیں۔ ایک ایسا وقت آ جاؤ۔ اس کے بعد صرف مرنا کافی نہیں، بلکہ مرنے کے بعد میں نے اپنی اس زندگی کا حساب و کتاب دیا۔ اس کو سنو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ نہیں سننا مرنا کیسے، وہ تو مرنا تو موت آ جائے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کو سوچنا۔ تو یہ ہمارا تین نسخے، ایک نسخہ کثرت سے چلاؤ، ایک نسخہ جو ہے وہ کثرت سے استغفار، اور تیسرا نسخہ جو ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ تو یہ فرمایا کہ جب بندہ یہ اعمال کرتا ہے تو اس کے دل اندر سے بگڑتا ہے، یا اندر سے بگڑتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے، تو ان اعمال کے ذریعے دل نرم ہوگا، جب نرم ہوگا تو اللہ کو اس کا تعلق بڑھے گا، اور دل نرم ہونے کی علامت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، رونا آ جائے، رونا آ جائے، رونا آ جائے۔ حدیث میں الدعاء مخ العبادہ کہ دعا عبادت کا باب ہے۔ کیوں ہے کہ جناب اصل اللہ کو یہ پیار چاہیے کہ اللہ کی محبت میں بندہ ہو جائے، یہ پیار اللہ کو چاہیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے لوگ مجھ سے پیار کریں، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے راستے میں چلے، میری بات مانیں۔ اللہ کو یہ بات پسند، اللہ کو کفر پسند نہیں، شرک پسند نہیں، گناہ پسند نہیں، نافرمانی پسند نہیں ہے، جتنے بھی گناہ کے کام ہے کوئی کام اللہ کو پسند نہیں۔ کیا پسند ہے؟ اللہ کی طاعت، بندگی، اللہ کے سامنے رونا اور دھونا، یہ اللہ کو پسند ہے، رونا اور دھونا پسند ہے۔ تو یہ پیار سے جب بندہ روتا ہے تو اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، تو اب اس کو سکون آتا ہے۔ یہ دیکھو ایک بندہ جو ہے وہ کمانے کے لیے گیا امریکہ میں، اب وہاں دن میں کام تو کرتا ہے، پیسہ کے ڈالر کما رہا ہے، دل اس کا پریشان، کبھی فون کرتا ہے گھر، کبھی کچھ کرتا ہے، اور کبھی جو ہے نا کوئی دوست تلاش کرتا ہوں تو دوست بھی نہیں ملتے،
کیا کریں؟ تو وہ پھر کچھ کما کے آ جاتا ہے. آنے کے بعد جب وہ ماں باپ سے ملتا ہے گلے لگا کے جو ہے کچھ دیر جو وہ روتا نہیں ہے. ایسا روتے نہیں تو پھر لوگ سفر سے واپس آتے تھوڑی دیر رو رہے تو رونا اللہ کو بہت پسند ہے. روتا ہے باپ کو پکڑ بھائی کو پکڑ کر چچا کو پکڑ کر دادا کو پکڑ کر پھر وہ سب کے سامنے بیٹھتا ہے. پھر اس کو ایسے ہی جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ بندہ کیا ہو یہ فاسق ہو. ویسے کا مانا ہے کہ اللہ کے پاس خرج آتا دیتا اللہ کی اطاعت و بندگی سے باہر نکل گیا, اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب جب وہ توبہ کر لیتا ہے آ جاتا ہے قریب آ جاتا ہے اللہ کے قریب اس کو قرب نصیب ہوتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جس میں التائب حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. جب اللہ کا محبوب ایک محبوب دوسرے محبوب کے قریب آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے, اطمینان آ جاتا ہے. تو جب بندہ جو ہے تلاوت کرتا ہے کثرت سے استغفار کرتا ہے کثرت سے دعائیں مانگتا ہے تو گناہ اس کے جٹ جاتے ہیں, دل اس کا صاف ہو جاتا ہے. جب دل سے گناہوں کے کانٹے نکل جاتے ہیں وہ مطلب پھر اللہ کا حبیب بن جاتا ہے, اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اس کو سکون مل جاتا ہے. تو سکون حاصل کرنے کا طریقہ یہ تو ویسے سکون نہیں ملتا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں نے جو ہے نا اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی اس زندگی کا ایک حساب و کتاب اللہ کو دینا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے قبر کے اندر کے 3 سوالات کہتے ہیں بچہ اور 3 سوال مر ہو. پہلا سوال یہ ہوگا عربی کا کہ تمہارا رب کون. اب یہ کہ اللہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں تو عربی آتی نہیں. یہ جو ہے یہ ساری زبانیں ہیں یہ دنیا تک کی. جب بندہ مرتا ہے تو عربی میں ہوتا ہے. آخرت کی زبان عربی زبان. جنت میں کوئی پشتو نہیں بول جائے گی, کوئی بلوچی نہیں بولے گا, کوئی سندھی نہیں بولے گا, ساری جگہ سب ہوتا صرف عربی بولے. تو پہلا سوال عربی میں ہوگا اور رب ہوگا وہ عربی میں جواب دے. اگر مسلمان ہوگا حدیث شریف اے ربی اللہ, اگر اس کو نیک اعمال کی میرا رب اللہ میں نے رب کا حکم مانا, رب تو پہلے بھی مانتا تھا آپ قبر میں آنے کے بعد مانتا ہوں رب اللہ. اور اگر منافق ہوگا کافر ہوگا تو کہے گا لا ادری اے افسوس مجھے تو نہیں معلوم رب کو. ماں دین ہوگا ارے تمہارا دین کون سا تھا دنیا میں. اگر دیندار ہوگا کہے گا دین یا اسلام, میرا دین جو ہے وہ اسلام تھا اور ہے. اور اگر کافر ہوگا لا ادری ارے افسوس مجھے نہیں معلوم دین کیا ہے. من نبی ہوگا تمہارا نبی کون ہے. اگر زندگی میں مطلب سنت رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے ان کی سنت پر عمل کرے. سنت پر عمل ایک چیز کو دیکھے ایک عمل کو دیکھے صبح سے لے کر صبح بیدار ہونے سے لے کر رات دین آنے پیدائش سے لے کر موت ہر حال میں ہر چیز میں دیکھے کہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر سنت کے مطابق زندگی گزاری کہے گا مرد نبی ہوگا کہے گا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب پرچہ لینا پہلے سے اور ہو گیا. امتحان کے بعد میں پرچہ پہلے دیکھیے, سوالات پہلے سے دیکھیے, ان سوالات کے جوابات تیار کر کے اس زندگی سے لے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اقرار کرتے ہیں روزہ مالک یوم الدین. اللہ کے میرے سے بات ہے پھر اللہ کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس بات پر کیا کہتے ہیں
مالک یوم الدین. کیا اللہ تعالیٰ جو ہے کیا دین کے بعد جزا یوم الدین یوم مانے تو فرما کے روز جزا بدلہ دینے کے دن کا نام ہے. ہاں قیامت قیامت کے دن کو فرمایا یہ بدلہ کرے گا بدلہ کرے گا. دنیا دار العمل ہے اور قیامت کے دن یہ دار الامتحان ہے. امتحان ہو سوال وہاں کیا جائے. آخرت جو ہے دار الجزا دار الجزا جزا اور سزا تو بعد میں ہوگی. سوالات قیامت کے میدان میں. بعض لوگوں کو قیامت کے میدان میں بھی سزا نہیں آئے گی. حدیث شریف میں یہ آیا کہ قیامت کا جو میدان ہوگا بڑا سخت میدان. زمین جو ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ کہ زمین بدل دی جائے گی. زمین تانبے کی ہوگی. میدان جو ہے نا قیامت کے میدان میں جو زمین ہوگی یہ مٹی کی زمین نہیں ہوگی بلکہ تانبے کی زمین ہوگی. زمین بدل جائے گی. یہ پورے جو یہ زمین ہے حدیث میں آیا اس کو ایک روٹی بنا کے جمع کرا. یہ پوری زمین ہے زمین کی روٹی بنی. اب تو آٹے کی روٹی بنتی ہے باجرے کی بنتی ہے جو کی بنتی ہے. وہاں جو ہے نا ایک روٹی بنے گی. یہ جو ہے نا کہ دنیا کی مٹی ساری مٹی جیسے مزیدار مٹی ہوگی بہت سارے وہ مٹی کھانا جائے نہیں. تو اب یہ کہ وہ مٹی جو ہے اس کو سارے زمین کو ملا کے ایک روٹی پکا کے زمین میں ملا دیں تو یہ زمین ختم ہو جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض یہ جو ہے نا کیا زمین بدل دی جائے گی اور زمین ہوگی. وہ کون سی زمین ہوگی؟ تانبے کی زمین ہوگی. تانبا تو کیا تانبے کی زمین. تو اس زمین پر چلنا دور میں مشکل ہوتا ہے. زمین تانبے کی ہوگی. اللہ اللہ زمین تانبے کی ہوگی. اور وہ سماوات مطویات بیمینہ اور جو ہے نا یہ جو آسمان وہ لپیٹ کر اللہ کے ہاتھ. اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرف اللہ کے ہاتھ اپنے شان کے مطابق اللہ کے ہاتھ. اور اب جو ہے نا یہ جو سورج ہے سورج کی تپش براہ راست اور قریب سے درمیان اندر آ گئی. اب تو پتہ نہیں کتنے کروڑ جو ہے نا میل کے فاصلے سے وہ روشنی پڑتی ہے. تو اب یہ اتنا گرم موسم ہو تو اب اس میں جو ہے نا لوگ پسینے سے شرابور ہوں. پسینہ ہی پسینہ ہو تو اب گناہوں کے مطابق پسینے ہوں. کسی کا پسینہ جو ہے ٹپنے کے برابر کسی کا جو ہے گھٹنے کے برابر کسی کمر کے برابر کسی کا سینے کے برابر اور کسی کا منہ کے برابر پسینے میں طے کرا ہو. جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنے زیادہ اس کو لگے گا. اللہ حفاظت. جو اللہ والے جن کو اللہ کی محبت دنیا میں حاصل ہے ان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ ہے. 7 قسم کے لوگ کبھی کبھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں میں بتاؤں. تو یہ کہ وہاں امتحان ہو. میں نے شروع میں آپ کے ساتھ یہ سورۃ القاریہ کی تلاوت القاریہ. قاریہ کے بعد کٹکٹانے والا وہ سور ہوتا جائے. سور ہونے والا ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام. وہ سور جب بیٹھے پہلے دفعہ جو سور ہو کیا ہوگا یہ جو ہے سور کے اندر ہی ایک زلزلہ ہوگا ایک کڑک ہوگی اور سائے لوگ سارے کے سارے بے ہوش ہو ہے تو مر جائے تو اس کو بے ہوشی کا انسان جنات بھی درندے بھی پرندے بھی. یہ فرما اللہ تعالیٰ القاریہ بلقا وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش مبثوث. کہ اس دن جو ہے لوگ کیا
یہ کیڑے مکوڑے وتكون الجبال كالعهن، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو توڑنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے ایک حصہ توڑنے کی، وہ ہمارا دھوئی کی طرح اڑ رہے ہوں، کوئی پہاڑ نہیں ہو۔ جب ہم پہاڑے بھی ختم، چاند بھی ختم، ستارے بھی ختم، ہر چیز ختم ہو جائے اور سمندر یہ آگ بن جائے، سارا آ گیا، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ سلطنت کس کی ہے، بتاؤ حکومت کس کی ہے، کون بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ پتھر، یہ سمندر، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ فرشتے، یہ انسان، جو کچھ ہے سب کا مالک ایک اللہ۔ آواز لمن الملک اليوم، بتاؤ یہ حکومت کس کی، بتاؤ یہ تکبر کرنے والے، بڑائی جتانے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں، اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھنے والے، بتاؤ وہ بادشاہ ہو، وہ جہاں خان صاحب ہو، وہ بڑے ہو، وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں وہ فرعون حامان نمرود، بتاؤ کہ حکومت کس کی ہے، کس کی حکومت ہے بتاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، یہ اللہ واحد یکتا ذات جو قہار ہے، سب پر غالب ہے، اس ذات کی حکومت۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سورج ہوتا ہے تو سارے لوگ جو ہے نا بیدار ہوں گے، بیدار ہونے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اب فیصلہ سوال جواب ہوں، سوال ہوں گے، سوال کیسے سوال ہوں؟ اللہ کا دربار لگا ہوا اور کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، سب یہ جو اللہ نے بولا یوم یقوم الناس، یہ سورہ اما یتساءلون کیا بنا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح سے بعد جبرائیل علیہ السلام فرشتے سب بستر پڑے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، سکت نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی، ہاں اللہ کس سے بلوائے آباد۔ تو وہاں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ ہے کہ جس کے ترازو اعمال صالحات سے بھرا ہو، بھاری ہوگا، جھکا ہوا ہوگا، وہ خوشی سبحان اللہ حیران ہوتا ہے۔ مطلب موازینہ وہو فی عیشۃ راضیہ، وہ کہنا کیا ہوگا؟ عائش میں ہوگا، خوشی میں ہوگا، اور خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ عیشہ کہتے ہیں زندگی، عیش کرا مرضی اور خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ آگے فرمایا اور جس کا ترازو آواز سے خالی ہوگا، ترازو پر پورا سمجھ میں آئے کہ نہیں، تو اس کا ٹھکانا حاویہ ہے، حاویہ حاویہ۔ وما ادراک ما، آپ کو کیا پتا یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ اللہ پر پوچھ رہے ہیں۔ ورنہ وہ حاویہ، یہ دیکھتی ہوئی آگ کا ایک گڑھا ہے، دیکھتی آگ کا گڑھا، دیکھتی ہوئی آگ کا ایک گڑھا، آگے آگ آگے آگ آگے آگ آگ، وہ کیسے گڑھا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اتنی گہرائی میں ہے، وہ گڑھا اتنی گہرائی میں ہے کہ اگر جہنم کے کنارے پر ایک پتھر لڑکا دے اور وہ پتھر لڑکتا ہوا 70 سال میں جہاں جا کے پہنچے گا، جہنم کا گڑھا اس سے زیادہ کٹے۔ یہ فرمایا کہ موازین، یہ اللہ نے اس لیے فرمایا ہمارا اور آپ کے لیے پرچہ اور کر دیا
کہ اعمال صالحہ اختیار کر کے اپنے ترازو کو بھاری کر لو، جھکا لو، اس کو وزن ڈالو. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ برا دن دیکھنا پڑے، برا دن دیکھنا پڑے، برا دن دیکھنا پڑے. تو پہلے سے کر کے آؤٹ کر سوچو. فرمایا جس کا ترازو اعمال صالحہ سے بھاری ہوگا، جھکا ہوا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا عیش میں ہوگا. کس میں ہوگا؟ عیش میں ہوگا. فی عیشۃ مرضی کی زندگی سے خوشی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّ مَوَازِينُهُ، اور جس کا ترازو ہلکا ہوگا، وَأُمُّهُ ہاویہ، جی ہاں اس کا ٹھکانا جو ہے نا ہاویہ ہوگا. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے طور کا اندازہ لگانا نہیں. ہاویہ کیا ہے؟ نار حاویہ. آپ کو کیا پتا حاویہ کیا ہے؟ پھر فرمایا نار حاویہ، یہ جلتی ہوئی بھیگتی ہوئی آگ ہوگی. اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے. تو بتانے کا حاصل یہ ہے کہ اصلاح کی فکر وہ کرے، اصلاح کی کوشش کرو. اصلاح کی کوشش وہ کرے گا جس میں فکر پیدا ہو، فکر پیدا ہوگی سوچنے سے کہ یہ زندگی میں عارضی، زندگی عارضی ہے. یہ دنیا دار العمل ہے. دنیا دار العمل ہے، دنیا دار العمل ہے. یہ سوچنا ہے عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، عمل میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ ایسا تو نہیں میں اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہوں. یہ سوچنا زندگی ہماری برباد ہو. ایک ایک لمحہ کے بارے میں سوال ہو، ایک ایک لمحہ کے بارے میں سوال ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا تب تک وہ قیامت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اور بس ایک بات یہ ہے، یہ زندگی، یہ جوانی تم نے کہاں خرچ کی، زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری. سوال ہوگا حلال کھایا تھا یا حرام، بتا حرام کیوں کھایا. سوال. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. سوال ہوگا من این اکتسبتہ وأین انفقتہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. سوالات کے جوابات یہ بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. گرفت میں آ جائے تو رشتے کھڑے ہو گروہ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے دیکھا ہو کہتے ہیں یہاں ہے یا نہیں، ہاں یہ ایئرپورٹ کا تھا. جب بندہ گاڑی لے کے باہر نکلتا تو آگے جو ہے نا ایک آڑ ہے ایسے کرے گاڑی کو لے کے جانے سے پہلے کیا کرنا ہو، مجھے پیسہ ادا کرنا ہوتا، حساب دینا ہوتا. کیا کرنا ہوتا؟ حساب ادا کر. اس کے بعد جب حساب کلیئر ہو جاتا ہے خود کو کھانا تو گاڑی میں کر لیتا ہے. وہاں بھی ایسا کیا ہوگا، کھڑا رہے گا. حساب کلیئر ہو گیا تو حساب ہو جس کا یہاں سے وہ بے حساب ہے. حدیث شریف میں دعا آئی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان کرنا. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے حساب یسیر کا؟ فرمایا جس کا بھی حساب ہے مطلوب ہے بھی حساب فرمایا دیوا جس سے بھی حساب میں سوال کر لیا گیا ارے کتنا ایسے کیوں کیا کہ بس وہ عذاب میں گرفتار ہو. تو زندگی کو یہاں سے بے حساب بنا کے لے جا، اپنی زندگی کو یہاں سے بے حساب بنا کے لے جا، زندگی کو بے حساب بنا کے لے جا، اپنی زندگی کو بے حساب بنا کے. کہ وہ حساب دینا ہی نہ. تو آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان ہو. کیا حساب کیا مطلب حساب کا آسان ہو؟ یہ ورنہ حساب کا آسان ہونا یہ ہے کہ لا حساب آنے اس کو حساب نہیں. یہاں سے توبہ طائب ہو کر بالکل پاک ہو کر صاف ہو کر جائے، پاک و صاف ہو
پاک صاف ہو کر اللہم حاسب حساب رسول بلا حساب و کتاب، ورنہ جس سے حساب دیا گیا مظلوم کی شان حساب فقد علم کہ اس کو عذاب ہو، اس کا عذاب ہو، اس سے پوچھا گیا، اس سے سوال ہوا وہ کہہ تو میرے اس سے ارے حساب دل میں کرنا وہاں کرو، ہاں دل میں حساب کرو، اپنے دل میں کیا کیا، کیا کمایا کیا گوایا، کیسا کرنا، کیا کمایا کیا گوایا، کیا کمایا کیا گوایا، کہ آخرت میں کیا کمایا، کیا کمایا اور کیا گوایا، یہ حساب کرنا ہر وقت، حساب کرنا، حساب و کتاب، حساب و کتاب۔ کیا کرنا، تبت یدا ابی لہب، ارے ابو لہب نے دونوں ہاتھ توڑ جائے، وہ تو ٹوٹ چکا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کسب نہ اولاد، کہتے ہیں نہ مال کام آیا آخرت میں، نہ اولاد کام آیا، کیا کام آئے، اعمال کام آئے، یہ مال اولاد تو یہاں نہیں ہے، کیا کام آئے، اللہ نے کیا بولا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب دیکھتی ہوئی آگ میں داخل ہو، اس آگ سے بچنے کے لیے محنت اور کوشش کرے، اس آگ سے بچنے کیا ہے، محنت اور کوشش، اللہ نے بتایا اللہ کیا بتایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، قو یہ امر کا صیغہ ہے، یا قو تو امر ہے، قو انفسکم کیا اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم اپنے گھر والوں کو بچاؤ، النارا جہنم کے آگ سے، الدام کا آدھا خال، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کہ آگ سے اپنا کو کیسے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں، فرمایا کہ ہر وہ عمل جو جہنم میں لے جانے والا ہے اس عمل سے اجتناب ہو گیا تو توبہ کرو، اگر ہو گیا توبہ کرو، آئندہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، وہ انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کا حکم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، یہ دیکھنا بچا کے نہیں بچا کے وہ انفسکم واہلیکم نارا، قرآن پڑھو اور غور کرو اللہ کیا ہوگا، ایک ایک آیت ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت اللہ نے اعلان فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو ہے نا کیا اللہ کی کتاب، یہ کتاب، یہ قرآن کریم، یہ فرمایا کہ اس میں یہ کلام الہی ہے بلا شک و شبہ ھدی للمتقین، یہ متقی بننے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی ہدایت سے بھری ہوئی کتاب ہے، اس کا ہر حرف کا اندر ہدایت ہے، ہر آیت کا اندر ہدایت ہے، ہر لفظ کا اندر ہدایت ہے، ہر جملے کے اندر ہدایت ہے، اگر کوئی ہدایت حاصل کرنے والا ہو، للمتقین جو متقی بننا چاہتا ہے، جو پرہیزگار بننا چاہتا ہے، جو گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے رسول کے طریقہ پر چلنا چاہتا ہے، جو جنت چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور جو قرآن کی طرف توجہ نہ کرے، جو قرآن کو دیکھے نہیں، جو قرآن کو سمجھے ہی نہیں، جو قرآن کو ہاتھ اٹھائے نہیں، جو قرآن کی تلاوت نہ کرے، جو قرآن کو مجلس میں نہ بیٹھے، اس میں کیا ہدایت ہے، تو اللہ نے اعلان فرمایا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا متقیوں پہ ہے، متقی پرہیزگار جو بننا چاہے، جو گناہوں کو چھوڑنا چاہے، اس کی ہدایت، اس کا تو مسئلہ ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت کرو بیٹھ کر، کس نے آپ کو کہا کہ موبائل سے کھیلو، کس نے آپ کو کہا کہ دکان میں بیٹھ کر گفتگو کرو، کس نے آپ کو کہا کہ دوستی کرو، اپنی زندگی کو ضائع کرو، آپ قرآن پڑھو، اس میں ہدایت ہی ہدایت، اس میں سکون ہی سکون ہے، اس میں اطمینان ہی اطمینان ہے، اللہ نے اعلان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب اچھی طرح سن لو، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت اللہ کا بڑا ذکر، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے،
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر به آخرین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے ایک قوم کے مرتبہ کو بلند فرمایا، دوسرے کو ذلیل فرمایا. جس نے عمل کیا اس کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا، جس نے قرآن کو چھوڑا قرآن نے اس کو چھوڑا، اس کو رب نے چھوڑ دیا اور وہ ذلیل ہوا، خوار ہوا. تو بات لمبی نہ ہو جائے تو خلاصہ یہ تھا کہ اصلاح کی فکر، پھر اصلاح کی کوشش. اللہ تعالیٰ نے فکر نصیب اور کوشش بھی نصیب کرنا اور عمل کی توفیق نصیب کرنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.